اس وقت بیرونی دروازے پر آہٹ ہوئی۔ انسپکٹر کے علاوہ میں نے اور پرنسس تارا نے بھی اس طرف دیکھا۔ وہ کوئی سب انسپکٹر تھا جو دروازے ہی پر رک گیا تھا۔ انسپکٹر سنہا اٹھ کر تیزی سے اس کی طرف گیا۔ میں ماؤتھ پیس میں کہتا رہا، اب کان کھول کر سن لو۔ اب اگر پولیس آئے تو بالکل ٹھیک ٹھاک بیان دینا، اپنی پچھلی غلط بیانی پر معذرت کر لینا۔ نہیں، پولیس تمہاری پچھلی غلط بیانی پر کوئی ایکشن نہیں لے گی، اور اگر لے گی تو میں اسے سنبھال لوں گا۔ میں فوراً واپس بمبئی آ رہا ہوں۔ اب بس بھی کرو، پرنسس تارا اتنی مدھم آواز میں بولی کہ انسپکٹر سنہا نہ سن سکے۔ ریسیور رکھ دو، مجھے شبہ ہے کہ بات بگڑ چکی ہے۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ میں کسی سے گفتگو کرنے کے بجائے خواہ مخواہ بولے چلا جا رہا ہوں۔ انسپکٹر سنہا نے سب انسپکٹر سے کچھ سنا تھا، پھر اس سے کچھ کہا تھا اور اس کے بعد ہماری طرف پلٹ آیا تھا۔ میں نے ماؤتھ پیس میں کہا، بس اب مجھے اور کچھ نہیں کہنا، اور پھر میں نے ریسیور رکھ دیا۔ ارے، انسپکٹر سنہا جلدی سے بولا، ان سے میری بات تو کروا دیتے۔ یہ آپ نے کب کہا تھا؟ میں خشک لہجے میں بولا۔ ہاں، کہا تو نہیں تھا۔ انسپکٹر سنہا نے ایک طویل سانس لی۔ خیر، میں ان سے پھر کسی وقت رابطہ قائم کر لوں گا۔ اب میرے لیے کیا ارشاد ہے؟ بس آپ کا تھوڑا سا وقت اور صرف ہوگا۔ لیجئے، وہ آ ہی گئے۔ ایک سب انسپکٹر اور ایک ASI ڈرائنگ روم میں داخل ہو رہے تھے۔ انسپکٹر سنہا نے مجھ سے کہا، بس آپ ان لوگوں کو اپنا بیان لکھوا کر اس پر دستخط کر دیجئے۔ یہ کام بھی باقی ہے۔ میں نے منہ بنایا۔ اس میں آپ کا زیادہ وقت صرف نہیں ہوگا، انسپکٹر سنہا نے جلدی سے کہا۔ پرنسس کا بیان ان کے پاس لکھا ہوا موجود ہے، اس کے نیچے آپ کو بس اس کی تصدیق کرنا ہے اور یہ لکھوانا ہے کہ آپ کی بیوی نے غلط بیانی سے کام لیا ہے، مگر آپ انہیں فون پر تنبیہ کر چکے ہیں کہ وہ دوسری مرتبہ پولیس سے غلط بیانی نہ کریں۔ نووارد پولیس افسر میرے سامنے آ کر بیٹھ چکے تھے۔ سنہا نے پرنسس تارا سے کہا، جتنی دیر میں مسٹر رمولی کا بیان قلم بند ہوگا اتنی دیر میں آپ سے تخلیے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ تکلفانہ باتوں کی ضرورت نہیں آفیسر۔ پرنسس تارا کھڑی ہوتی ہوئی بولی، میرے ساتھ آئیے۔ ڈرائنگ روم سے اندر جانے کے لیے 2 دروازے تھے، ان میں سے ایک دروازہ ٹی وی لاؤنج میں کھلتا تھا۔ پرنسس تارا انسپکٹر سنہا کو اسی دروازے سے لے گئی۔ نووارد پولیس افسر میرا بیان لینے لگے، لیکن ابھی پرنسس تارا کو وہاں سے رخصت ہوئے آدھا منٹ بھی نہیں گزرا تھا کہ دوسرے اندرونی دروازے سے 2 آدمی اندر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں ریوالور اور چہروں پر نقابیں تھیں۔ ان میں سے ایک آہستگی سے غرایا، خبردار، ریوالور نکالنے کی کوشش حماقت ہوگی۔ پھر دوسرا آدمی بولا، مسٹر رمولی، آپ ہمارے پاس آئیے، آپ کو ہمارے ساتھ یہاں سے نکل جانا ہے، ورنہ پولیس ابھی آپ کو گرفتار کر لے گی۔ آپ کو یہاں سے جلد از جلد نکلنا ہے۔ اس افتاد سے پولیس والوں پر جو کچھ بھی گزری ہو، لیکن خود میں بری طرح چکرا گیا تھا۔ بظاہر تو وہ دونوں آدمی میرے ہمدرد ہی معلوم ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ پولیس مجھے گرفتار کرنے والی ہے، اور خود مجھے بھی دفعتاً انسپکٹر سنہا کا انداز کچھ عجیب سا لگنے لگا تھا۔ پرنسس تارا بھی اس شبے کا اظہار کر چکی تھی کہ بات بگڑ چکی ہے۔ جلدی کیجئے مسٹر رمولی، وہ آدمی پھر بولا۔ اس کے لہجے میں اضطراب تھا۔ پھر میں بس کسی سحر زدہ شخص کی طرح اٹھ کر ان دونوں کی طرف بڑھتا چلا گیا، اور وہ دونوں الٹے قدموں اسی دروازے کی طرف جانے لگے جدھر سے آئے تھے۔ اس دروازے پر بھاری پردے پڑے ہوئے تھے۔ وہ نقاب پوش جس کی توجہ صرف پولیس افسروں کی طرف تھی، غراتا ہوا ان دونوں سے بولا، میں مسٹر رمولی کو لے کر یہاں سے نکل جاؤں گا، لیکن میرا ساتھی اس وقت تک پردے کے پیچھے موجود رہے گا جب تک اسے اطمینان نہ ہو جائے کہ ہم بحفاظت یہاں سے نکل چکے ہیں۔ اس کے ریوالور کی نال پردے سے لگی رہے گی اور وہ جھانک کر تم دونوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھے گا۔ دونوں پولیس افسر خاموش رہے۔ وہ ساکت بیٹھے ہوئے تھے، مگر ان کے چہروں سے بے چینی مترشح تھی۔ نقاب پوش مجھے لے کر ڈرائنگ روم سے نکل گئے۔ اب ہم ڈائننگ روم میں تھے۔ پروگرام کے مطابق ان میں سے ایک وہیں رک گیا اور اس نے ریوالور کی نال پردے سے اس طرح لگا دی کہ ڈرائنگ روم میں موجود پولیس افسر پردے پر نال کے ابھار کو دیکھ سکیں۔ ان دونوں نقاب پوشوں نے آپس میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ پہلا نقاب پوش اپنے ساتھی کو وہیں چھوڑ کر میرا ہاتھ تھامے ہوئے تیزی سے ایک طرف بڑھتا چلا گیا۔ مجھے اس وقت اپنے اوپر رحم سا آ رہا تھا۔ میری حالت اب بھی ایک تنکے کی سی تھی جس کو لہریں بہائے لیے چلی جا رہی تھیں۔
اس وقت میرے ذہن میں اس اندیشے نے سر ابھارا تھا کہ یہ دونوں نقاب پوش رینوکا دیوی کے آدمی بھی ہو سکتے ہیں۔ اس طرح میں ایک بار پھر رینوکا دیوی کے حصار میں پہنچ سکتا تھا، لیکن ایک بے بس تنکا بہنے کے سوا کیا کر سکتا ہے؟ تم کون ہو دوست؟ میں بے اختیار پوچھ بیٹھا۔ میری آواز کچھ بھرائی ہوئی تھی۔ ہم پرنسس تارا کے خادم ہیں۔ تم اپنے ساتھی کو وہیں چھوڑ آئے، وہ کیسے نکلے گا؟ اسے یہاں سے نکلنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ اسی عمارت میں رہنے والے ملازموں میں سے ایک ہے۔ وہ بس اتنا کرے گا کہ ریوالور کی جگہ ایک چھڑی پردے سے لگا دے گا اور خود باورچی خانے میں چلا جائے گا۔ اسے اپنے چہرے سے نقاب الگ کرنا ہے اور کپڑے تبدیل کرنے ہیں، بس۔ بہت تیزی سے چلتے ہوئے ہم دونوں میں ان چند جملوں کا تبادلہ ہوا اور پھر ہم عمارت کے عقبی دروازے سے گلی میں پہنچ گئے۔ یہاں ایک موٹر سائیکل کھڑی ہوئی تھی۔ نقاب پوش نے اپنی نقاب چہرے سے الگ کر کے جیب میں رکھ لی اور موٹر سائیکل کا انجن سٹارٹ کرتا ہوا بولا، آپ میرے پیچھے بیٹھ جائیے۔ اس سے پہلے کہ پولیس حرکت میں آئے ہمیں یہاں سے محفوظ حد تک دور نکل جانا چاہیے۔ میں خاموشی سے اس کی بائک پر بیٹھ گیا۔ اس نے خود کو پرنسس تارا کا خادم بتایا تھا، لیکن اس کے جواب سے میری تشفی نہیں ہو سکی تھی۔ یہ امکان اب بھی میرے ذہن میں سانپ کی طرح پھنکار رہا تھا کہ شاید میں پھر رینوکا دیوی کے جال میں پھنسنے والا ہوں۔ موٹر سائیکل فراٹے بھرتی ہوئی گلی سے نکلی اور بڑی سڑک پر دوڑنے لگی۔ میرا ساتھی بولا، اب ہم محفوظ ہیں۔ میں پوچھ بیٹھا، پرنسس نے تم لوگوں سے کس وقت کہا تھا کہ مجھے یہاں سے نکال لے جاؤ؟ انہوں نے کہا نہیں تھا، بلکہ صرف اشارہ کیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ انسپیکٹر کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں داخل ہو رہی تھیں۔ انہیں کیسے معلوم ہوا کہ پولیس مجھے گرفتار کر لے گی؟ اس وقت تک انسپیکٹر سنہا نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ یہ تو پرنسس ہی جانتی ہوں گی۔ میں آپ کے اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہوں۔ اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ قریب ہی ایک اور عمارت میں، اس نے جواب دیا۔ وہاں تک پہنچنے میں بس 1 منٹ اور لگے گا۔ اس کا اندازہ بالکل درست ثابت ہوا۔ شاید پورا 1 منٹ بھی نہیں گزرا تھا کہ موٹر سائیکل ایک چھوٹی سی عمارت کے احاطے میں داخل ہو گئی۔ یہ میرا گھر ہے، میرے اجنبی ساتھی نے موٹر سائیکل برآمدے کے سامنے روک کر انجن بند کرتے ہوئے کہا۔ یہاں آپ کو پرنسس کے گھر جیسا آرام تو نہیں مل سکے گا، تاہم آپ کے لیے ایک کمرے کو حتی الامکان پر آسائش بنا دیا گیا ہے۔ اتنی جلدی میں زیادہ کچھ ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ پرنسس نے مجھے کل رات ہی اس بارے میں ہدایات دی تھی۔ اوہ، میں ہونٹ سکیڑ کر بولا، تو کیا انہیں کل رات ہی معلوم ہو گیا تھا کہ ایسا ہوگا؟ شاید انہیں کچھ شبہ تھا۔ ہم یہ باتیں کرتے ہوئے مکان میں داخل ہوئے۔ دروازہ کھولنے والا ایک بوڑھا ملازم تھا۔ اچانک میرے کانوں میں رینوکا کی سرگوشی گونجی، ونود کمار۔ میں چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، حالانکہ یہ میری حماقت ہی تھی۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ میں نے اس کی آواز سنی ہو تو وہ مجھے دکھائی بھی دی ہو۔ ونود کمار، وہ کہہ رہی تھی، تم خاصے طویل وقفے کے بعد میری آواز سن رہے ہو، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ میں تم سے بے خبر ہوں۔ سب کچھ میرے سامنے ہے، لیکن میں نے تمہیں مخاطب کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ ممکن ہے کہ اب پھر میں بہت عرصے کے بعد تمہیں مخاطب کروں، کیونکہ فی الحال مجھے تم سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ میری مرضی کے عین مطابق ہو رہا ہے۔ پرنسس تارا ابھی بچی ہے اور اس وقت غیر ارادی طور پر میرے لیے کام کر رہی ہے۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی کہ اس وقت وہ میرا ہی اعلی کار بنی ہوئی ہے۔ بس تم اطمینان سے اس کی ہدایات پر عمل کرتے رہو۔ اس طرح حقیقتاً تم میرے ہی وفادار رہو گے۔ میں کسی مسحور شخص کی طرح اپنے اجنبی ساتھی کے ہمراہ آگے بڑھتا رہا۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے آیا۔ رینوکا دیوی کی آواز اب مجھے سنائی نہیں دے رہی تھی، مگر جانے کیوں میرا سارا جسم سنسنا رہا تھا۔ خاصے طویل وقفے کے بعد اس کی آواز سن کر میرے اعصاب متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ یہ ہے آپ کا کمرہ، میرے اجنبی ساتھی نے کہا۔ اب آپ آرام کیجئے تا وقت یہ کہ پرنسس کا فون نہ آ جائے۔ آپ خود انہیں رنگ نہ کیجئے گا۔ میں نے دیکھا کہ بستر کی سائیڈ ٹیبل پر ٹیلی فون رکھا ہوا تھا۔ اجنبی کہتا رہا، آپ کے کپڑے اور ضروریات کی تمام چیزیں یہاں منتقل کی جا چکی ہیں، آپ کو کسی قسم کی دشواری نہیں ہوگی۔ اگر اور کسی چیز کی ضرورت محسوس ہو تو سائیڈ ٹیبل میں لگا ہوا سفید بٹن دبا دیجیے گا، ملازم فوراً آپ کی خدمت کے لیے آ جائے گا۔ مجھے اب اجازت دیجیے۔ میں نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ وہ دروازہ بھیڑ کر چلا گیا۔ میں بستر کی طرف بڑھا اور اس پر تقریباً ڈھیر ہو گیا۔
حالات کے یہ عجیب و غریب موڑ جو بار بار میرے سامنے آ رہے تھے، یہ شاید میرے اعصاب کو بالکل توڑ پھوڑ کر رکھ چکے تھے۔ میں خود کو مردہ سا محسوس کرنے لگا تھا۔ مجھے شدت سے احساس ہوا کہ اس وقت مجھے شراب کی ضرورت ہے۔ میں نے فوراً ٹیبل پر لگا ہوا سفید بٹن دبا دیا۔ پھر آدھا منٹ گزرا ہوگا کہ ایک ملازم کمرے میں داخل ہوا جس نے ہماری آمد پر اس گھر کا دروازہ کھولا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا مجھے شراب مل سکتی ہے؟ کیوں نہیں مالک، بوڑھے نے بڑے ادب سے کہا، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ بہترین وسکی، بس 5 منٹ لگیں گے۔ اور یہی ہوا۔ 5 منٹ میں وہ ایک ٹرے لے کر آ گیا۔ ٹرے میں ایک بوتل، ایک گلاس اور نٹس کی ایک پلیٹ سجے ہوئے تھے۔ کیا یہ میز پر رکھ دوں مالک؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، میں نے کہا، یہیں لے آؤ، سائڈ ٹیبل پر رکھ دو۔ پھر جیسے ہی ملازم رخصت ہوا، میں نے بوتل کھول لی۔ سم تھنگ اسپیشل تھی جس کی ڈائمنڈ جیسی بوتل مجھے بہت بھلی لگی۔ میں نے ایک بڑا پیگ بنایا، اس میں آئس کیوبز ڈالے اور پھر سگریٹ سلگا کر گلاس اٹھا لیا۔ میں نے پہلا ہی گھونٹ بہت سکون سے لیا تھا اور پھر 10 منٹ کے اندر اندر گلاس خالی کر کے میں نے دوسرا پیگ بنا لیا۔ میں اس وقت شراب پر اس طرح ٹوٹ رہا تھا جیسے کوئی بھوکا روٹی پر ٹوٹتا ہے۔ تیسرا پیگ پینے کے بعد مجھے تنہائی کا کچھ احساس ہوا۔ ذہنی انتشار میں خاصی کمی آ گئی تھی۔ میں کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہو گیا تھا۔ میرے ذہن میں رینوکا دیوی کی آواز گونجنے لگی۔ اس نے کہا کہ وہ مجھ سے پوری طرح باخبر ہے اور اس لیے مطمئن ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کی مرضی کے عین مطابق ہو رہا ہے۔ اس نے پرنسس تارا کو بچی قرار دیا تھا۔ یہ باتیں خاصی چکرا دینے والی تھیں کہ پرنسس تارا بھی غیر ارادی طور پر اس کی اعلی کار بنی ہوئی تھی، لیکن شراب نے مجھے اتنا سہارا دیا کہ میں پریشانی کا شکار نہیں ہوا۔ شراب کی یہ خاصیت بھی عجیب ہے کہ اگر یہ آدمیوں کی پریشانیوں کو پوری طرح ختم نہیں کرتی تو کم از کم انہیں بڑی حد تک کم ضرور کر دیتی ہے۔ اب مجھے صرف یہ بے چینی تھی کہ کسی طرح جلد از جلد پرنسس تارا سے رابطہ قائم ہو جائے۔ اس کے گھر سے فرار ہوئے مجھے 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ اس دوران میں وہاں پر نہ جانے کیا گزری ہوگی۔ وہ سب جاننے کے علاوہ میں پرنسس تارا کو یہ بھی بتا دینا چاہتا تھا کہ آج میں نے پھر رینوکا دیوی کی آواز سنی تھی۔ یہ بات اسے میں اس لیے بتانا چاہتا تھا کہ وہ چوکنا ہو سکے۔ دراصل اب میں پرنسس تارا ہی کو اپنا ہمدرد سمجھنے لگا تھا۔ اس کی ذات سے مجھے اب تک کوئی تکلیف نہیں پہنچی تھی، جبکہ رینوکا دیوی نے مجھے اپنے جال میں پھانسنے کے لیے خاصی اذیتیں پہنچائی تھیں۔ اسی کی وجہ سے پولیس نے ایک مرتبہ مجھے گرفتار کیا تھا اور مجھے تشدد کا نشانہ بننا پڑا تھا۔ ماضی کی وہ ساری باتیں مجھے خوب اچھی طرح یاد تھیں۔ میں نے 2 گھنٹے میں آدھی بوتل خالی کر دی۔ اب مجھے شدت سے بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کھانا منگوا کر کھایا اور بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ جلد ہی مجھے نیند آ گئی اور پھر میری آنکھ کھلی تو 5 بجنے والے تھے۔ میری آنکھ کھلنے کا سبب ٹیلی فون کی گھنٹی تھی۔ میں نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو۔ شراب اور نیند کے خمار کے باعث میری آواز بہت بھاری ہو گئی تھی۔ کون بول رہا ہے؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا اور میں نے پرنسس تارا کی آواز پہچان لی۔ او، میں بستر پر اٹھ بیٹھا۔ یہ تم ہو پرنسس؟ ارے ونود، یہ تمہاری آواز کو کیا ہو گیا؟ میں سو رہا تھا اور سونے سے پہلے میں نے شراب بھی خاصی پی تھی۔ اگر تم آرام کرنا چاہو تو۔ نہیں، میں اس کی بات کاٹتا ہوا بولا، میں تم سے جلد از جلد ملنے کے لیے بے قرار ہوں۔ تو پھر غسل وغیرہ کر کے حشاش بشاش ہو جاؤ، میں آدھے گھنٹے میں آ رہی ہوں۔ پھر مجھے کچھ کہنے کا موقع نہیں مل سکا۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو گیا تھا۔ میں نے بستر سے اٹھ کر فوراً غسل خانے کا رخ کیا جو کمرے سے منسلک تھا۔ غسل کرنے سے میرے سر کا بھاری پن ختم ہو گیا۔ میں اب پوری طرح تیار ہو کر کرسی پر بیٹھ گیا اور ایک سگریٹ سلگا لی۔ اب میں بس ہلکا سا خمار محسوس کر رہا تھا جو سرور بخش تھا۔ سگریٹ ختم کر کے میں نے اسے ایش ٹرے میں بجھایا ہی تھا کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ کون ہے؟ آ جاؤ، میں نے بلند آواز میں کہا۔ دروازہ کھلا اور پرنسس تارا اپنے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے اندر آئی۔ اس کی گہری نیلی ساڑی پر سفید سفید بنکیاں یوں چمک رہی تھیں جیسے سر شام ہی ستارے نکل آئے ہوں۔ وہ یوں مطمئن نظر آ رہی تھی جیسے کوئی غیر معمولی بات سرے سے نہ ہوئی ہو۔ میں اسے اس عالم میں دیکھ کر متعجب ہو گیا۔ میرا خیال تو یہ تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ پریشان ضرور ہوگی۔ ہیلو، وہ بڑی خوش دلی سے بولی۔ اس کے برخلاف میں نے بڑی بے دلی سے ہیلو کہا تھا۔ خیریت تو ہے؟ وہ ہنس کر بولی۔
تمہاری طبیعت کچھ مقدر معلوم ہو رہی ہے۔ کیا ان حالات میں مجھے کہے لگانے چاہیے؟ کن حالات میں؟ کیا اب اس کی تصریح بھی ضروری ہے؟ میں چڑ گیا۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گئی اور بولی، اگر تمہارا اشارہ انسپکٹر سنہا والے معاملے کی طرف ہے تو اسے اہمیت نہ دو۔ آخر تمہیں پہلے سے کیوں کر اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا؟ کل انسپکٹر سنہا کے جانے کے بعد ہی میرے ذہن میں شبہ کلبلانے لگا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ یہ بات میں تم سے پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ میں اپنے مخالف کو کبھی کمزور یا بے وقوف نہیں سمجھتی، خواہ وہ رینو کا دیوی ہی ہو یا پولیس۔ مجھے شبہ تھا کہ پولیس کوئی خاص نقطہ دریافت کر سکتی ہے جو تمہارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اسی لیے میں نے کل رات ہی اس کا بندوبست کر لیا تھا کہ وقت ضرورت تمہیں اس عمارت میں منتقل کیا جا سکے۔ آج بھی میں کسی انجانی بات کو نظر انداز کیے ہوئے نہیں تھی، چنانچہ میں نے کسی غیر متوقع صورتحال کے لیے اپنے 2 آدمیوں کو الرٹ کر دیا تھا۔ لیکن پولیس مجھے کس جرم میں گرفتار کر سکتی ہے؟ غلط بیانی کی وجہ سے شبے میں۔ میری غلط بیانی کا علم انہیں فوراً تو نہیں ہو سکتا تھا، وہ تو اسی وقت ہو گیا تھا جب تم ٹیلی فون پر نہ جانے کس سے فضول قسم کی باتیں کر رہے تھے۔ اس وقت ایک سب انسپکٹر نے دروازے پر آ کر انسپکٹر سنہا سے کچھ کہا تھا اور میں سمجھ گئی تھی کہ معاملہ بگڑ گیا ہے۔ پھر اس وقت میرے اس خیال کی تصدیق بھی ہو گئی جب انسپکٹر سنہا نے 2 پولیس افسروں کو بظاہر تمہارا بیان لینے کے لیے لیکن دراصل تم پر کڑی نظر رکھنے کے لیے ڈرائنگ روم میں چھوڑا تھا اور مجھ سے تخلیے میں بات کرنے کی اجازت چاہی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ لاؤنج کا رخ کیا تھا اور لاؤنج میں داخل ہو کر اس نے مجھ سے سب سے پہلی بات جو پوچھی تھی، مجھے اس کا شاید انتظار ہی تھا، اس نے مجھ سے یہ بات پوچھی تھی کہ یہ صاحب کیا واقعی مسٹر جگدیش رمولی ہیں یا آپ بھی ان کی شکل و شباہت سے دھوکہ کھا گئی ہیں؟ او، میرے منہ سے نکلا۔ اس وقت پرنسس تارا کہتی رہی۔ اس وقت میرا ایک ملازم لاؤنج کی صفائی میں مصروف تھا، میں نے اسے فوراً اشارہ کر دیا۔ دراصل وہ انہی دونوں آدمیوں میں سے ایک تھا جن کو میں نے یہ کام تفویض کیا تھا کہ وہ تم کو یہاں سے ہٹا دیں۔ میرا وہ اشارہ انسپکٹر سنہا نے بھی دیکھا تھا، لیکن وہ یہ سمجھا ہوگا کہ میں نے ملازم کو لاؤنج سے جانے کا اشارہ کیا ہے۔ لیکن انسپکٹر کو اسی وقت کیسے معلوم ہو گیا کہ میں جگدیش رمولی نہیں ہوں؟ دراصل دہلی میں جگدیش رمولی کی بیوی کا بیان کل ہی لیا گیا تھا اور آج پولیس اس تیاری کے ساتھ آئی تھی کہ تمہیں فوری طور پر گرفتار کر لے، مگر اس سے پہلے کچھ ثبوت بھی فراہم کر لے۔ اس کی تیاری اس طرح کی گئی تھی کہ ٹیلی فون ایکسچینج میں میرا ٹیلی فون ٹیپ ریکارڈ کیا جا رہا تھا۔ ایکسچینج میں اس وقت ایک پولیس افسر بھی موجود تھا جو ایکسچینج کے ذریعے اس گاڑی سے رابطہ قائم کیے ہوئے تھا جس میں انسپکٹر سنہا کی گارڈ آئی تھی۔ پھر جب تم نے پہلا فون دہلی کیا اور دوسری طرف سے ہیلو ہیلو کی آواز آتی رہی لیکن تم نے کوئی جواب نہیں دیا، تو اس کا علم اس پولیس افسر کو ہو گیا جو ایکسچینج میں موجود تھا۔ پھر وہ کال تم نے کی تو بھی دوسری طرف سے کچھ کہا جا رہا تھا اور تم کچھ اور کہہ رہے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی نوٹ کر لی گئی تھی کہ تم نے رمولی کے گھر کا نمبر ڈائل نہیں کیا تھا، چنانچہ ایکسچینج میں موجود پولیس نے وائرلیس کے ذریعے یہ اطلاع انسپکٹر سنہا کی کار کو دے دی تھی۔ اس سب انسپکٹر نے ڈرائنگ روم میں آ کر انسپکٹر سنہا کو بتا دیا تھا، لیکن تمہیں یہ سب باتیں کیسے معلوم ہوئیں؟ لاؤنج میں خود انسپکٹر سنہا نے مجھے یہ سب کچھ بتایا تھا اور مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھ گچھ کی تھی، لیکن مجھ سے اس کے سوا کیا ہو سکتا تھا کہ حیرت کا اظہار کرتی رہوں۔ میں نے اسی بات پر بھی حیرت کا اظہار کیا کہ آخر کوئی شخص جگدیش رمولی کا اتنا ہم شکل کیسے ہو سکتا ہے۔ بہرحال پھر انسپکٹر نے مجھ سے اس بات کی اجازت چاہی کہ وہ تم کو میرے گھر سے گرفتار کر کے لے جائے۔ اس کے لیے تم سے اجازت لینے کی کیا ضرورت تھی؟ محض اخلاقاً، پرنسس تارا نے جواب دیا۔ ظاہر ہے کہ اس ملک کی کوئی معمولی شخصیت تو میں نہیں ہوں، وہ مجھ سے سختی کے ساتھ پیش نہیں آ سکتا تھا۔ کیا اسے تم پر کوئی شبہ نہیں ہوا؟ میں نے کہا نا کہ میں اس ملک کے ایک معزول نواب کی بیٹی سہی، لیکن میری عزت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ مجھ پر شبہ کرنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے پولیس کو کسی بہت بڑے ثبوت کی ضرورت ہوگی۔ پھر تم نے اس سے کیا کہا تھا؟ اس کے سوا میں کیا کہہ سکتی تھی کہ مجرم کو ضرور گرفتار ہونا چاہیے؟ تاہم میں نے اسے باتوں میں اتنی دیر ضرور الجھائے رکھا کہ میرے دونوں آدمی تم کو یہاں سے نکال کر لے جائیں۔ پھر یہ عقدہ ان لوگوں پر کچھ دیر بعد کھلا کہ ان پولیس افسروں کی طرف کسی ریوالور کا رخ نہیں بلکہ ایک چھڑی کا رخ تھا۔ اس کے بعد وہ لوگ بڑی تیزی سے حرکت میں آ گئے، لیکن مجھے اطمینان تھا کہ تم خطرے کی حد سے نکل چکے ہو۔ میں یہاں آ کر بہت بے چین رہا
میں تم سے جلد از جلد بات کرنا چاہتا تھا، لیکن میں پولیس کے ساتھ الجھی رہی۔ میں تمہیں فون تو کر سکتی تھی، لیکن وہ مناسب نہیں تھا۔ یہ بات ممکن تھی کہ میرا فون بعد میں بھی ٹیپ کیا جاتا رہا ہو۔ اب بھی میں اس فون کو کسی ایسے معاملے میں استعمال نہیں کروں گی کہ پولیس کو مجھ پر بھی شبہ ہو جائے۔ میں ایک طویل سانس لے کر اٹھا اور سائڈ ٹیبل سے وہ ٹرے اٹھا لایا جس میں شراب وغیرہ رکھی ہوئی تھی۔ آج تم نے خاصی پی ہے، پرنسس بولی۔ اس وقت صرف 1 یا 2 پیگ لوں گا۔ 1 پیگ میں بھی لوں گی، پرنسس تارا نے کہا اور ملازم کو بلا کر ایک گلاس اور منگوا لیا۔ شراب کی پہلی چسکی لینے کے بعد میں نے اس سے کہا، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تمہیں آج ہی رات ڈاکٹر کاچار کے خادم کی جگہ لینا ہے، یعنی ساؤن کی؟ ہاں۔ کیا میں اس کا رول نبھا سکوں گا؟ میرا خیال ہے کہ تم جیسے ذہین آدمی کو زیادہ مشکل نہیں پیش آئے گی۔ میں نے شام کو ایک آدمی کو بلایا ہے، وہ تمہارے بالوں کی رنگت بھی بدل دے گا اور چہرے پر مسا بھی بنا دے گا۔ قد و قامت کے اعتبار سے تم ساؤن سے مختلف نہیں ہو، لیکن آواز اور چال ڈھال، میں تمہیں ایک ایسی دوا دوں گی جس سے تمہارا گلا بیٹھ جائے گا۔ تم بہت مدھم آواز میں بول سکو گے اور ایسا معلوم ہوگا جیسے نزلے وغیرہ کے باعث تمہارا سینہ جکڑ گیا ہے۔ اور چال؟ پرنسس تارا دھیرے سے ہنستی۔ کیا میں نے کوئی مذاق کیا تھا؟ میں برا سا منہ بنا کر بولا، یہ بات نہیں، مجھے کچھ اور خیال آ گیا تھا۔ پرنسس تارا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ قائم رہی۔ میں استفہامیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ ساؤن کے دائیں پیر میں ہلکا سا لنگ ہے، پرنسس تارا نے کہا، لیکن اس کی اداکاری کرنا پڑے گی، اور یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ جن لوگوں کے پیروں میں ہلکا سا لنگ ہوتا ہے ان سب کی چال تقریباً یکساں ہوتی ہے، لیکن کسی کے پیر میں زیادہ اور کسی کے پیر میں کم لنگ ہوتا ہے۔ مجھے کیا معلوم کہ مجھے تو معلوم ہے کہ اس کے پیر میں کتنا لنگ ہے۔ میں تمہیں اتنا ہی لنگڑا بنا دوں گی۔ پرنسس تارا ہنس پڑی۔ لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ میں بے اختیاری میں کسی وقت لنگڑائے بغیر چلنے لگوں۔ مجھے اسی بات پر تو ہنسی آئی تھی۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات تھی؟ میں نے بہت دن پہلے ایک فلم دیکھی تھی، اس میں ایک اداکار کو لنگڑے کا کردار ادا کرنا تھا۔ سنتے ہیں کہ جب اس اداکار کی لنگڑاہٹ میں کبھی کبھی تبدیلی آنے لگی تو فلم کے ہدایت کار کو ایک تدبیر سوجی۔ اس نے اداکار کے ایک پیر کے جوتے میں ایک چھوٹا سا نوکیلا پتھر رکھوا دیا۔ اس پتھر کی وجہ سے اداکار کی چال میں خود بخود لنگڑاہٹ پیدا ہو گئی اور پوری فلم کی عکس بندی میں وہ یکساں ہی رہی۔ خوب، میں دل میں بھی اس ہدایت کار کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکا۔ اسی وقت میرے ذہن میں ایک اعتراض اٹھا اور میں نے کہا، مگر تم میرے جوتے میں کتنا بڑا پتھر رکھو گی کہ میری لنگڑاہٹ ساؤن کی لنگڑاہٹ سے مماثل ہو جائے؟ اس کے لیے مجھے تجربات کرنے ہوں گے۔ میں مختلف سائز کے پتھروں کو استعمال کر کے دیکھوں گی، اور پھر کسی ایسے پتھر کا انتخاب ہو ہی جائے گا کہ تمہاری چال میں اتنی ہی لنگڑاہٹ پیدا ہو سکے جتنی لنگڑاہٹ ساون کی چال میں ہے۔ یہ تجربات کب ہوں گے؟ میں نے ایک طویل سانس لی۔ سب کچھ آج ہی ہوگا۔ تمہیں آج رات کو 12-1 بجے کے درمیان ساون کی جگہ لے لینا ہے۔ میں اس وقت سوچنے لگا، کیا اب میں پرنسس تارا کو اس بات سے آگاہ کر دوں کہ آج میں نے ایک بار پھر رینوکا دیوی کی آواز سنی تھی؟ پرنسس بولی، کیا کچھ ہلکا سا ناشتہ کر لیا جائے؟ ہلکی سی بھوک تو لگ رہی ہے۔ پرنسس تارا نے ملازم کو بلا کر شامی کباب لانے کے لیے کہا۔ میں اس وقت تک اپنا دوسرا پیگ آدھا کر چکا تھا، جبکہ صرف آدھے منٹ پہلے پرنسس نے اپنا پہلا پیگ ختم کیا تھا۔ میں نے رینوکا دیوی کے سلسلے میں شام تک خاموشی ہی اختیار کیے رکھی۔ شام کو وہ آدمی آیا جس نے میرے حلیے میں معمولی سی تبدیلی کی، میرے چہرے پر مسا بنایا اور سر کے بالوں پر کوئی لیکوڈ لگایا۔ پرنسس تارا نے مجھ سے کہا، صبح تک تمہارے بال ویسے ہی ہو جائیں گے جیسے ساؤن کے ہیں۔ جو آدمی میرا حلیہ تبدیل کرنے آیا تھا اس نے اب میری بھووں کی تھریڈنگ بھی کرنی شروع کی۔ میری بھویں خاصی گھنی تھیں، لیکن جب میں نے آئینہ دیکھا تو وہ خاصی ہلکی ہو چکی تھیں۔ ان کاموں سے فارغ ہونے کے بعد وہ آدمی رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد پرنسس تارا نے اپنے وینٹی بیگ سے چھوٹے چھوٹے کئی پتھر نکالے جو موٹائی میں 1 سے 2 انچ کے تھے۔ اب یہ تجربہ بھی ہو جائے کہ تمہارے لیے کون سا پتھر مناسب رہے گا، پرنسس تارا نے مسکرا کر کہا۔ میں ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں ایک کھلونا ہوں اور مجھ سے مسلسل کھیلا جا رہا ہے۔ بہرحال وہ تجربات بھی شروع ہوئے۔ میرے جوتے میں مختلف پتھر رکھ کر پرنسس تارا نے میری چال کا جائزہ لیا اور بولی، بس ٹھیک ہے، یہ پتھر ٹھیک رہے گا۔
میں اس پتھریلے تجربے سے خاصا اکتا گیا تھا، اس لیے میں نے اطمینان کی سانس لی۔ پرنسس تارا نے ملازم کو بلایا اور باقی سب پتھر اسے دے کر کہا کہ باہر پھینک آئے۔ کیا میں اس وقت بھی لنگڑا بنا رہوں؟ میں نے منہ بنا کر کہا۔ نہیں۔ پرنسس تارا نے ہنس کر کہا، یہ پتھر نکال کر میز پر رکھ دو، اب یہ تم کو اس وقت استعمال کرنا ہے جب میں رات کو ساؤن کے گھر تمہیں لے چلوں گی۔ میں نے پتھر نکال کر سائیڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جال۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 14 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ اب پرنسس تارا بولی، میں تمہیں اس مینٹل ہاسپٹل کے بارے میں سب کچھ بتا دوں تاکہ تمہیں اپنا رول ادا کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ سب سے پہلے تو میں تم کو ڈاکٹر کاچار کے بارے میں بتاؤں۔ وہ اپنے آپ کو ایک خلاباز سمجھتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ امریکہ کے بعد ہندوستان نے ایک جہاز چاند پر بھیجا تھا، لیکن وہ واپس نہیں آ سکا اور چاند کے لوگوں نے اسے اور اس کے اسسٹنٹ کو گرفتار کر لیا۔ نیز یہ کہ اب اسے عمارت میں رکھ کر چاند کے لوگ اس پر قسم قسم کے تجربات کر رہے ہیں، انجیکشن لگاتے ہیں، مختلف قسم کی ادویات پلاتے ہیں اور عجیب عجیب مشینوں پر اس کا معائنہ کرتے رہتے ہیں تاکہ زمین کے لوگوں کی جسمانی حیت کے بارے میں مکمل واقفیت حاصل کر سکیں۔ تم کو وہ اپنا اسسٹنٹ سمجھتا ہے جو خلائی جہاز میں اس کے ساتھ چاند پر پہنچا تھا۔ اسی طرح اس ہاسپٹل کے تمام مریض کسی نہ کسی قسم کے خبط میں مبتلا ہیں۔ اس کے بعد پرنسس تارا نے مجھے ہاسپٹل کے اندرونی حالات سے بھی پوری طرح آگاہ کیا اور پھر بولی، لیکن رات کے کھانے کے بعد میں تم کو خود لے جا کر وہاں کے تمام راستے وغیرہ دکھا دوں گی، کیونکہ کل صبح تمہیں خود ہی ساؤن کی کار ڈرائیو کر کے وہاں پہنچنا ہوگا۔ یہ تم نے اب تک نہیں بتایا کہ ڈاکٹر کاچار کو اغوا کیسے کروں گا۔ یہ کام تمہیں کل ہی کسی وقت یا پرسوں کرنا ہوگا۔ اس کی تفصیل میں کسی نہ کسی طرح تم کو ہاسپٹل ہی میں پہنچا دوں گی۔ فی الحال تم اس کے بارے میں کچھ نہ سوچو۔ اس کے بعد رات کے کھانے تک پرنسس تارا مجھے اس بارے میں کچھ نہ کچھ سمجھاتی ہی رہی۔ رات کے کھانے کے بعد وہ مجھے اپنی کار میں لے کر وہاں سے روانہ ہوئی۔ کیا اس وقت میرا باہر نکلنا خطرناک نہیں ہے؟ میں نے اس وقت کہا جب ہم کار میں بیٹھ چکے تھے۔ کیوں؟ کیا پولیس کو میری تلاش نہیں ہوگی؟ نہ صرف تمہاری بلکہ اصل جگدیش رمولی کی بھی کہ وہ کہاں ہے۔ کیا تمہیں اس کا علم ہے؟ نہیں، اس کا علم رینوکا ہی کو ہوگا۔ اور میں کیا مجھے کوئی خطرہ نہیں؟ تمہارا حلیہ کسی نہ کسی حد تک بدل چکا ہے۔ ویسے میں یہ خطرہ لینے پر مجبور بھی ہوں۔ تم کو ان راستوں سے واقف کرانا بے حد ضروری ہے۔ ویسے میں اس بات کے لیے تیار بھی ہوں کہ اگر کوئی خطرہ پیش آئے تو اس سے نپٹا جا سکے۔ میرے بہت سے آدمی اس وقت ہماری حفاظت کر رہے ہیں، یعنی ہماری کار کے ساتھ ساتھ کچھ اور کاریں بھی چل رہی ہیں۔ ہاں، پرنسس تارا نے کہا، لیکن اس وقت تم باتیں کرنے کے بجائے صرف راستوں پر دھیان رکھو۔ تمہیں یہ راستے اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ میں ایک طویل سانس لے کر چپ ہو گیا۔ پرنسس تارا نے نہ صرف وہ مینٹل ہاسپٹل بلکہ اس کے آس پاس کا سارا علاقہ بھی دکھایا اور پھر واپسی کا سفر شروع ہوا۔ اب ہم سیدھے ساؤن کے گھر پہنچیں گے، پرنسس تارا نے کہا، اور آج کی رات مجھے وہیں گزارنا ہوگی۔ ہاں، تاکہ تم ساؤن کی کار میں کل صبح 7 بجے مینٹل ہاسپٹل پہنچ جاؤ۔ ڈاکٹر کاچار صبح 7:30 بجے اٹھنے کا عادی ہے۔ ساؤن کے گھر پہنچنے تک خاموشی ہی رہی۔ جب کار رکی تو ایک آدمی نے قریب آ کر پرنسس تارا کو ایک چابی دی۔ پرنسس تارا نے اسی چابی سے ساؤن کا گھر کھولا تھا۔ ساؤن کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرے آدمی اسے کچھ دن کے لیے کہیں اور منتقل کر چکے ہیں۔ کیا وہ یہاں اکیلا ہی رہتا تھا؟ ہاں، اس نے ملازمت کی وجہ سے یہاں سکونت اختیار کر رکھی تھی۔ اس کے بیوی بچے جے پور میں رہتے ہیں۔ پرنسس تارا مجھے ایک ایسے کمرے میں لے آئی جو خوابگاہ کی طرز پر سجا ہوا تھا۔ میں نے یہ بات محسوس کر لی تھی کہ پرنسس تارا اس گھر کے نقشے سے پوری طرح آگاہ تھی۔ میں یہاں بس چند منٹ رکوں گی اور تمہیں آخری ہدایات دے کر رخصت ہو جاؤں گی۔ پرنسس تارا نے ایک کرسی پر بیٹھ کر کہا۔ میں بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ اپنا وینٹی بیگ کھول رہی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی بولی، تم بھول گئے تھے، لیکن میں اس پتھر کو نہیں بھولی جو تم سائیڈ ٹیبل پر رکھائے تھے۔ اوہ! پرنسس تارا نے وہ پتھر مجھے دیتے ہوئے کہا، یہ تم ابھی اپنے جوتے میں رکھ لو تاکہ پھر بھول نہ سکو۔ اسے ہمیشہ بائیں پیر کے جوتے میں ایڑی کے پاس رکھنا ہے۔ میں نے پتھر اس کے ہاتھ سے لے لیا تو اس نے وینٹی بیگ سے ایک چھوٹی سی شیشی نکال کر دی اور پھر کہا، یہ مکسچر تم کل صبح روانگی کے وقت پی لینا۔ مینٹل ہاسپٹل پہنچنے تک تمہاری آواز بیٹھ چکی ہوگی۔
اور اس کا اثر کب تک رہے گا؟ پرسوں کے بعد اس کے اثرات میں کمی آنا شروع ہو جائے گی، یعنی پرسوں کے بعد مجھے پھر یہ مکسچر پینا پڑے گا؟ نہیں، پرنسس تارا نے کہا۔ شاید تو میری بات بھول گئے، ڈاکٹر کاچار کو ہم کل یا پرسوں یقیناً اغوا کر لیں گے۔ ایک ذرا سے توقف کے بعد اس نے وینٹی بیگ سے ایک انگوٹھی نکال کر میری طرف بڑھائی اور کہا، یہ تم ابھی پہن لو۔ کیوں؟ اس میں جو پتھر لگا ہوا ہے وہ اندر سے کھوکھلا ہے اور اس میں وہ آلہ فٹ ہے جو ہر قسم کے ٹرانسمیٹرز کو جام کر سکتا ہے۔ میں نے ایک طویل سانس لی تھی۔ پرنسس تارا کہتی رہی، اب تم نہ تو میرے گھر میں رہو گے اور نہ میرے ساتھ رہو گے، اس لیے ضروری ہے کہ اس قسم کا کوئی آلہ تمہارے پاس موجود رہے۔ اس کی وجہ سے تم رینوکا کی آواز نہیں سن سکو گے۔ لیکن میں رینوکا کی آواز سن چکا ہوں، میں نے پرنسس تارا پر جیسے ایک دھماکہ کیا۔